24 اپریل 2014، مسند احمد، حدیث نمبر 16016، ان واصلۃ بن الاسقا قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء۔ واصلہ بن اسقا روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو جیسا چاہے میرے بارے میں گمان کریں۔ مولانا اس حدیث کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حدیث ابھی پڑھی گئی یہ حدیث قدسی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا۔ تو یہ حدیث مختلف کتابوں میں آئی ہے، بخاری میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ فلیظن بی ما شاء، تو وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کر لے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فلیظن بی خیرا، تو میرے بارے میں اچھا گمان کرے۔ دیکھیں، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات جاننا چاہیے کہ یہاں عبد کی بات ہے، ایک سرکش انسان کی بات نہیں ہے۔ ایک سرکش انسان یہ سمجھے کہ میں دنیا میں اسلامی حکومت قائم کروں گا اور لگا لڑائی کرنے لوگوں سے، اور سمجھے کہ خدا مدد کرے گا، تو ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ ایک سرکش انسان سیاسی ہنگامے کھڑے کرے کہے کہ میں اور اسلام کے نام پر یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ کی مدد ہوگی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں پر جو عبد کا لفظ ہے بہت بامعنی ہے۔ عبد کون ہے؟ حقیقی معنوں میں عبد کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو واقعتاً سیکر ہو، جو تلاش کرے، اور سنجیدہ تلاش کے نتیجے میں وہ اپنے خالق کو دریافت کرے، اور پھر دریافت کرنے کے بعد خالق اس کا سول کنسرن بن جائے۔ وہ خالق میں جیے، خالق کے بارے میں سوچے، وہ خالق کی صفات کو دریافت کرے۔ یہ اب جو سچا عبد جو ہے وہ کون ہے؟ سچا عبد وہ ہے جو خالق کو دریافت کرتے ہی وہ خالق کے نقشہ تخلیق کو بھی دریافت کر لیتا ہے، یعنی اللہ کی کیا، اللہ کا کریشن پلان کیا ہے وہ بھی دریافت کر لیتا ہے۔ اللہ کو بندے سے کیا مطلوب ہے وہ بھی دریافت کر لیتا ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں وہ سب دریافت کر لیتا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے کیا مقدر کیا ہے وہ بھی دریافت کر لیتا ہے۔ تو اس میں عبد سے مراد ہے ایک ریئلائزڈ انسان، ایک عارف انسان، ایک ایسا انسان جس کو سچائی کی دریافت ہو چکی ہو۔ تو وہ ایسی کوئی بات نہیں بول سکتا جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو۔ آپ غور کیجیے، اللہ جو رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، جو آدمی دریافت کر لے اس کو، وہ اس کا تو حال یہ ہوگا کہ وہ اگر اللہ کے سامنے اپنے کو کھڑا پائے تو یہ نہیں کہے گا خدا مجھے یہ دے دے مجھے وہ دے دے۔ وہ وہی کہے گا جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا، رب انی لما عزلت من خیر فقیر، خدا تو نے میرے لیے جو مقدر کیا ہے اس کا میں محتاج ہوں۔ اپنی طرف سے ایسا بندہ رزق نہیں پیش کرے گا۔
جو ایسا بندہ جس کو اللہ کا ریئلائزیشن ہو چکا ہو، جس کو معرفت ہو چکی ہو، جس نے دریافت کے درجے میں اللہ کو پا لیا ہو، وہ لسٹ نہیں پیش کرے گا، بڑی بڑی باتیں نہیں کرے گا، وہ ہنگامے نہیں کھڑے گا جسے آج کل مسلمان ہنگامے کھڑے کرتے ہیں. نہیں، وہ تو اس تواضع کے آخرت پہ پہنچ جائے گا، وہ کٹرسائز ہو جائے گا. اللہ کی دریافت جس کو کٹرسائز نہ کرے اس نے دریافت ہی نہیں کیا. اللہ کی دریافت جس کو کٹرسائز انسان نہ بنائے اس نے دریافت ہی نہیں کیا. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک تھا برٹش پیریڈ میں ایک وہ ہنٹر کہا جاتا تھا، یعنی شیر کا شکار کرنے والا، جم کاربیٹ. اس کی کتاب ہے، اس میں اپنے تجربات لکھے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ جنگل میں چل رہے ہیں اور آپ نوٹس کرتے ہیں کہ پاس کی جھاڑی میں ایک شیر کھڑا ہوا ہے، چند گز چند میٹر کے فاصلے پر، تو آپ کے جسم میں بلڈ سرکولیشن، بلڈ اسٹار بن جاتا ہے، یعنی خون کی گردش، خون کا طوفان بن جاتی ہے. تو آپ غور کیجئے کہ جس آدمی کو شیر کی دریافت ہوئی اس کا یہ حال ہو گیا، تو جس آدمی کو اللہ کے دریافت ہوئے اس کا کیا حال ہوگا. یہاں عبد سے مراد ہے ایسا انسان نہیں ہے جو سرکشی کرتا ہے، اپنی انانیت چلاتا ہے، اپنا جھنڈا اٹھاتا ہے، ہنگامے کھڑے کرتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے. وہ انسان مراد نہیں ہے. یہاں تو وہ انسان ہے جس کو حال یہ ہو کہ اللہ کی دریافت نے اس کو ایک عارف انسان بنا دیا ہو، متواضع انسان بنا دیا ہو، ماڈسٹ انسان بنا دیا ہو. تو وہ انسان حقیقت میں نیچر کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. اللہ کی دریافت، اللہ کے کرشن پران کی دریافت سادہ بات نہیں ہے. آپ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کی دریافت اور اللہ کا نیچر دونوں ایک ہو جاتا ہے. یعنی آپ وہ جان لیتے ہیں جو اللہ کا منشا ہے، آپ اس چیز کو دریافت کرتے ہیں جو اللہ کی پلاننگ ہے. آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے کیا مقرر کیا ہے. جب آپ اس سطح پہنچتے ہیں تو آپ کا وہ حال ہو جاتا ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی بولنے لگتے ہیں، آپ کا کلام اللہ کا کلام بن جاتا ہے. تو ایسا انسان آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی وہ بات بولے گا جو اللہ کی پسند کے خلاف ہو؟ اس کی یعنی اس کے لیے انتھنکیبل ہے، بالکل اس کے لیے ناقابل قیاس بات ہے کہ وہ ایسی بات بولے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. جہاں عبد سے مراد ہے عبد عارف، ریئلائزڈ پرسن، وہ انسان جو سچائی کو دریافت کرتے کرتے مسٹر نیچر بن چکا ہو، وہاں پہنچ چکا ہو جہاں اللہ اس کو چاہتا ہے پہنچانا. تو بلا شبہ ایسا انسان کا حال وہی ہو جاتا ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا. فَلْيَدُعُ النَّبِيُّ مَا شَاءَ، تو میرے بارے میں جو چاہے گمان کر لے. یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ وہی گمان کرے گا جو میں چاہتا ہوں. سمجھ لیجیے اسی طریقے سے فَلْيَدُعُ النَّبِيُّ مَا شَاءَ کا مطلب ہے کہ ایسا بندہ وہی گمان کرے گا جو اللہ چاہتا ہے. ایک سے سوا کچھ اور گمان کر نہیں سکتا وہ.
جیسے مثال کے طور پر دیکھیے قرآن میں دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ ہم کو دنیا میں حسنہ دے اور آخرت میں حسنہ دے. تو اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اے اللہ ہم کو دنیا میں وہ حسنہ دے جو تیرے نزدیک حسنہ ہے, آخرت میں وہ حسنہ دے جو تیرے نزدیک حسنہ ہے. یعنی ایسا بندہ اتنا زیادہ نیچر پہ آ چکا ہوتا ہے, اتنا زیادہ وہ کٹرسائز ہو چکا ہوتا ہے, اتنا زیادہ وہ اللہ کے کریشن پلان کو جان چکا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے وہ چیز دے دے جو تیرے نزدیک حسن ہے اس دنیا میں, وہ چیز دے دے جو تیرے نزدیک حسن ہے آخرت میں. تو ایسے انسان کا ذکر ہے. یاد دیکھیے زن سے پہلے ایک پریزن ہے, پریزن. یہ جو ہے کہ فَلْيُذُنِّ بِهِ مَا شَاءَ, تو زن سے پہلے ایک پریزن ہے. قبل زن ایک چیز ہے, وہ کیا ہے؟ وہ آپ سچ مچ اللہ کے بندے بن جائیں, سچ مچ اللہ کے عبد بن جائیں. یعنی اپنی دریافت کے اعتبار سے, اپنے ریئلائزیشن کے اعتبار سے, اپنی معرفت کے اعتبار سے آپ سچ مچ عبد بن جائیں. یہ پریزن. تو جب آپ بس ہو جائیں گے تب آپ کو حق ہوگا کہ آپ زن قائم کریں اللہ کے بارے میں, اور پھر آپ کا زن جو ہے وہ اللہ پورا کرے گا. جب بندہ وہی مانگے جو خود اللہ چاہتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے, تو اس معنی کہ پیشگی طور پر اللہ راضی ہے کہ وہ بندے کو وہ چیز دے. آپ غور کیجیے, جب بندہ اتنا زیادہ یعنی اتنا زیادہ عارف بن جائے, اس کی معرفت اتنی بڑھ جائے, وہ اللہ کے کریشن پلان کو اتنا زیادہ جان لے کہ وہی مانگے جو خود اللہ دینے کے لیے پہلے سے تیار ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ یقیناً اس کو ملے گا. آج کل مسلمان جو ہیں ہنگامے کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, سڑکوں پر ہنگامے ہو رہے ہیں, ٹکراؤ ہو رہا ہے, گن اور بم چلائی جا رہی ہے, اور اللہ کی مدد نہیں آتی. حالانکہ دعائیں بھی ہو رہی ہیں, مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں, خوب دعائیں ہو رہی ہیں ان کے لیے, لیکن قبول نہیں ہوتی دعا, کیونکہ وہ ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو اللہ نے مقدر ہی نہیں کیا ہے. اللہ نے آپ کو حکم ہی نہیں دیا ہے کہ آپ دنیا میں اسلام کا جھنڈا اٹھائیں, اسلام کی حکومت قائم کریں. یہ اللہ نے حکم ہی نہیں دیا, یہ تو آپ نے خود ساختہ آپ کا یہ خود ساختہ نقشہ ہے. اللہ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ سچے مومن بنیں, سچے عبادت گزار بنیں, اپنے اخلاق کو ربانی اخلاق بنائیں, آپ انسان کے خیر خواہ بن کر رہیں, اپنے معاملات کو دیانتداری پر قائم کریں, اپنی فیملی میں, اپنے سماج میں اپنے حقوق کو ادا کریں, اور پھر دعوت اللہ کا کام کریں, اللہ کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا. اس طریقے سے جب آپ اختیار کریں گے ڈیوائن کلچر کو, تو ہر قدم پر آپ کو اللہ کی مدد ملے گی. اس وقت جو آپ دعا مانگیں گے وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. یہ شفاعت کے بارے میں قرآن میں بھی ہے کہ وہ اسی چیز کی شفاعت کرے گا جس پر اللہ راضی ہو,
کیونکہ وہ شافع جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کس چیز میں ہے. شفاعت کا جو تصور ہے وہ شفاعت تصور یہ ریکمنڈیشن کا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کا معنی ہے ریکمنڈیشن. ہرگز نہیں. ریکمنڈیشن نہیں ہے. یہ وہی ہے کہ ایک ریئلائزڈ پرسن، ایک عارف انسان کو موقع ہوگا تو وہ پیشگی طور پر یہ جانتا ہوگا کہ اللہ کا منصوبہ کیا ہے، اللہ کا نقشہ تخلیق کیا ہے. تو اس چیز کی منہ سے بولے گا وہ جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کی رضامندی ہے. اللہ کی رضامندی ہی کی بات بولے گا وہ. تو شفاعت کا معنی ریکمنڈیشن نہیں ہے. شفاعت کا معنی ہے کہ آپ اتنا زیادہ عارف ہو چکے ہوں کہ وہی بات آپ کے منہ سے نکلے جو اللہ کی رضامندی ہے. تو یہ حدیث بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے. لیکن اس حدیث کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس حدیث کا مصداق بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اس حدیث کا مصداق بننا چاہتے ہیں، پہلے عبد بنیے. یعنی سائل یا دعاگو بننے سے پہلے عبد بنیے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ سال بننے کا استحقاق ہی نہیں ہوگا آپ کو، دعا کرنے کا استحقاق ہی آپ کو نہیں حاصل ہے اس وقت تک جب تک عبد نہ بنے گا. تو پہلے عبد بنیے، پھر یہ حدیث آپ کے اوپر اپلائی ہوگی. تو یہ حدیث بلا شبہ بہت ہی عجیب حدیث ہے. اس میں ایک عجیب بشارت ہے، بہت ہی ہوپ فل ہے یہ حدیث. اس میں بہت زیادہ امید ہے انسان کے لیے. لیکن کس انسان کے لیے؟ سرکش انسان کے لیے نہیں، جو اپنی مرضی چلائے اس کے لیے نہیں، جو اپنا جھنڈا بلند کرے اس کے لیے نہیں. اس انسان کے لیے جو سچ مچ اب بن چکا ہو، اب اللہ کے معیار کے مطابق، اللہ کے کرائیٹیرین کے مطابق. تو پھر اس کو یہ حدیث کے الفاظ، اس حدیث قدسی کے الفاظ اس پر صادق آ دیں گے. وَلْيَظُنِّ بِمَا شَاءَ. تو یہ حدیث مختلف الفاظ کا آئی ہے. الفاظ مختلف ہیں لیکن سینس ایک ہی ہے. اور سینس یہی ہے کہ جو انسان عبد بن جائے تو اس کو ایک عجیب و غریب نعمت حاصل ہو جاتی ہے. نعمت، یہ نعمت کی بات ہے، یہ انعام کی بات ہے. یہ حدیث ایک انعام کی بشارت ہے اس انسان کے لیے جو عبد بن جائے. جو حضرت مسیح نے کہا تھا، بائبل میں ہے کہ مانگو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارا راستے کھولا جائے گا. تو مانگو تو پاؤ گے معنی یہ نہیں کہ بس جو بھی آپ مانگے سب اللہ کی طرف سے ملتا رہے گا آپ کو. اس کا مطلب ہے کہ پہلے مانگنے والے بنو، پہلے حقیقی معنوں میں، ریئل سینس میں مانگنے والے بنو. اس کے بعد جو تم مانگو گے اللہ ضرور اس کو دے گا تمہیں. اگر آپ مانگنے والے نہیں بنے، حقیقی معنوں میں آپ سائل یا طالب نہیں بنے ہیں، آپ کے کیس جو ہے وہ سرکش انسان کا کیس ہے، تو آپ کا مانگنا نہ مانگنا برابر ہے، کچھ ملنے والا نہیں آپ کو. آج کل مسلمانوں کا حال ہے ہر جگہ سرکشی کر رہے ہیں.
یہ سارے ہنگامے جو ہے ہر جگہ، ملی ہنگامے، سیاسی ہنگامے، سرکشی کے ہنگامے ہیں، اور مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں ان کے لیے، دھوم سے دعائیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں، اور کوئی قبول نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس حدیث پر غور کریں، عبد کے لفظ پر غور کریں، عبد، عبد کے لفظ پر غور کریں. انا عند ظن عبدی بھی، کہ وہ پہلے انہیں عبد بننا تھا، اب تو بنے نہیں، اور سڑکوں کو ہنگامے شروع کر دیے انہوں نے، گن کرچے چلا دیا انہوں نے عبد بنے بغیر. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تو یہ بڑی عجیب حدیث ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی فلیظن بھی ما شاء. میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کر لے. یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ اگر آپ سچ مچ ہی آپ کے کان سے سنیں اللہ کی آواز، کیا بندے تو جو چاہے میرے بارے میں گمان کر لے، جو چاہے تو مجھ سے مانگ، تو وہ بندہ سجدے میں گر پڑے گا. وہ کہے گا رب العالمین میں کیا مانگوں، تو زیادہ جانتا مجھ سے. یہاں اس بندے کا ذکر ہے، اس عبد کا ذکر ہے کہ اگر واقعتاً اللہ کی آواز آئے اس کے کان میں براہ راست طور پر، اے بندے تو جو چاہے سوال کر، میں تیرے سوال کو پورا کروں گا، تب بھی وہ بندہ سجدے میں گر جائے گا. وہ کہے گا کہ رب العالمین تو زیادہ جانتا ہے کہ میری حاجات کیا ہیں، میرے لیے خیر کیا ہے، میری لیے سعادت کیا ہے، تو اپنے علم کے مطابق مجھے وہ چیز دے دے جو میرے لیے خیر ہے. یہ کہے گا بندہ. بندہ لسٹ نہیں پیش کرے گا. یاد رکھیے یہاں جس عبد کا ذکر ہے وہ عبد کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ لسٹ پیش کرے، کبھی ایسا نہیں کر سکتا. کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کیا. آپ پیغمبر کے حالات پڑھیے، ان کو موقع دیا گیا تو کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ لسٹ پیش کر دی، یہ چاہیے مجھے، یہ چاہیے مجھے، یہ چاہیے. انہوں نے یہی کہا کہ خدا تو زیادہ جانتا ہے کہ میری حاجت کیا ہے، میرے لیے خیر کیا ہے، تو اپنے علم کے مطابق اس خیر کو میرے لیے مقدر کر دے جو دنیا میں بھی میرے لیے سعادت ہو اور آخرت میں بھی سعادت ہو. تو اس حدیث سے کسی کو امانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امانی کسی کام آنے والے نہیں ہیں. اس حدیث کو لے کر کوئی شخص اگر خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے تو وہ امانی ہوگا. امانی کسی کام آنے والے نہیں ہیں. مومن کو، یعنی ایک عارف مومن کی زبان سے وہی نکلتا ہے جس کو متعلق وہ جانتا ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے. رضی بہ قولا. جو سچا عبد ہے، سچا مومن ہے، سچا عارف ہے، اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اس پر اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی رضامندی اس میں ہے. وہ کبھی اپنی لسٹ نہیں پیش کرے گا. وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ سرکشی کرے اور اللہ کے فرشتے آ کر کے اس کو کامیاب کر دیں. یہ چاہے گا نہیں وہ، اس کے لیے دعائیں کرے گا نہیں وہ. تو اس حدیث میں عبد کا لفظ بہت کروشل ہے، کروشل.
عبد کا لفظ بہت کروشل ورڈ ہے، اس پر غور کریں آپ، تب اس حدیث کو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ حدیث ایک طرف خوشخبری ہے، گڈ ٹائڈنگ ہے، ساتھ ساتھ اس میں رسپانسبلٹی بھی بتائی گئی ہے، ذمہ داری بھی بتائی گئی کہ پہلے آپ بنو، سب سے پہلے تم اپنے کو عبد کے مقام پر پہنچاؤ، اس کے بعد تمہارے لیے یہ بشارت تمہارے پر اپلائی ہوگی. اور جو یہ الفاظ جو ہیں کہ فَلْيُظِنْ النبی خیرا، تو وہ خیر ہی کا ظن کرے گا. انا عند ظن عبدی بی فَلْيُظِنْ النبی خیرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ جو عارف ہو تو وہ خیر ہی کا ظن کرے گا، خیر ہی کا سوال کرے گا، خیر ہی کا طالب بنے گا. وہ کچھ اور کسی اور چیز کی طلب کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ سب معنی اس وقت آپ کو سمجھ میں آئیں گے جب آپ اس پر غور کریں، ایک ایک لفظ پر غور کریں. یہ حدیث قدسی جتنا زیادہ اس میں بشارت کی بات ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر ذمہ داری کی بات بھی ہے. تو پہلے اپنے اندر استحقاق پیدا کرے، استحقاق ابدیت. پہلے اپنے اندر استحقاق ابدیت پیدا کیجیے، اس کے بعد یہ ممکن ہوگا کہ یہ حدیث آپ کے اوپر اپلائی ہو. تو یہ حدیث قدسی بالکل صحیح اسناد سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی سند میں کوئی ضعف نہیں ہے. یہ ایک ثابت شدہ اور مستند حدیث ہے، اور بلا شبہ اس کے اندر بہت بڑی بشارت ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اس پر غور کریں اور اپنے آپ کو اس کا مصداق بنائیں. اپنے آپ کو یعنی اس حدیث میں جس رحمت کی طرف اشارہ ہے، اپنے آپ کو اس رحمت کا مستحق بنائیں. اس حدیث میں ایک رحمت کا پیغام ہے، ایک بلیسنگ کی طرف اشارہ ہے، ایک ڈیوائن بلیسنگ. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو اس کے گہرائی کے ساتھ اس کو دریافت کریں، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوگا کہ ہمیں اس بلیسنگ کا استحقاق حاصل ہو. کوئی بھی رحمت یا کوئی بلیسنگ اسی طرح حاصل ہوتی ہے. ہر رحمت کا، ہر بلیسنگ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق ہی کسی کو رحمت ملتی ہے، بلیسنگ ملتی ہے. الٹرنیٹو نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ الٹرنیٹو طور پر رحمت آ جائے، الٹرنیٹو طور پر آپ کو ڈیوائن بلیسنگ آ جائے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو اپنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.